رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے سامعین محترم، انشاءاللہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اپنے علم اور عمل میں ترقی نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم سامعین، ہم کچھ عرصے سے درس اور تدریس کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، تو ہمیں کچھ دوستان نے کہا ہے کہ آپ آغا فارسی کے جو درس پڑھاتے ہیں، جو لیکچر دیتے ہیں، ان کو آپ ایک ویڈیو کی صورت میں بنائیں اور اس کو فیس بک پر بھیجیں، اور باقی سائٹ جو آپ کی ہیں تو ہم وہاں سے استفادہ کریں گے۔ تو ہم نے بھی یہ مناسب سمجھا اور اس عمل کو آج ہم جاری کر رہے ہیں، آج اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ فارسی عمومی ایک ہے، یعنی پہلی کتاب ہے۔ اس میں ہم جو پہلا درس ہے، درس اول معرفی، یعنی درس نمبر 1 جو ہے وہ انسان کے جاننے کے بارے میں، یعنی ایک دوسرے کو جاننے کے بارے میں ہے۔ تو اس میں آئے ہم آپ لوگوں کو کچھ واضحہ اور اصطلاحات بیان کرتے ہیں۔ واضحہ یعنی الفاظ اور ورڈ کو کہتے ہیں، یعنی جملوں کو بھی شامل ہے، یعنی جملے بھی کہتے ہیں۔ تو لہٰذا میرے محترم سامعین، ہم یہاں جملوں سے شروع کرتے ہیں۔ جو پہلا جملہ ہے وہ ہے سلام۔ سلام عموماً فرہنگ یعنی اپنا رسم و رواج، اپنا کلچر میں جو ہوتا ہے وہ عموماً یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو کلچر ہے وہ یہ ہے کہ ہم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی حد اقل ہم سلام علیکم کہتے ہیں۔ لیکن جو ایرانی کلچر ہے اور ان کی جو فرہنگ ہے، یہاں پہ فقط سلام آگے سے بھی وہ سلام کہتے ہیں، یعنی ہے علیکم السلام، سلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کم ہے، زیادہ وہی سلام ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ پہلا جملہ، اور دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے صبح بخیر، صبح شما بخیر، یعنی یہ ہم بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں لیکن ہم کم استعمال کرتے ہیں۔ ہم جو کہتے ہیں آپ کی صبح کیسے گزری، آپ کیسے صبح گزاری ہے۔ تو یہاں پہ جو یعنی فارسی میں کیا کہتے ہیں، صبح شما بخیر۔ اور جو تیسرا ورڈ ہے وہ ہے حال شما خوب است، یعنی آپ کا کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں۔ یعنی یہ عموماً جو ہماری کلچر میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ فارسی میں کہتے ہیں حال شما خوب است۔ اور جو چوتھا ورڈ ہے وہ ہے خدا نگہدار، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خدا حافظ، آپ کا خدا حامی و ناصر ہو، تو یہ کہتے ہیں خدا نگہدار۔ اور جو پانچواں ورڈ ہے یا پانچواں جملہ ہے وہ کاری نہ داری، یعنی آپ کو کوئی کام تو نہیں ہے، یعنی یہ سوالیہ جملہ ہے، یعنی آپ کو کیا کوئی کام تو نہیں ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں اپنے کلچر میں، ہم کہتے ہیں آپ کو کوئی کام ہے یا کام تو نہیں ہے، کوئی اور میرے لائق ہے، کوئی میرے لیے کوئی کام ہے، تو یہ کہتے ہیں کاری نہ داری۔ اور جو باقی ہے وہ چے خبر، یعنی کیا اور کوئی بات، اور یعنی کوئی خبر ہے، کوئی اور بات ہے، کوئی اور کہنا چاہتے ہیں، تو یہ استعمال کرتے ہیں۔ چتورید کا مطلب ہوتا ہے آپ کیسے ہیں،
ٹھیک ہیں, طبیعت صحت کیسی ہے, تو یہ اس چیز میں استعمال ہوتا ہے. اب ہم چلتے ہیں, کچھ ان کی ضمیریں ہوتی ہیں, کچھ ان کے جو ہے فعل ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ جملے کو کامل کرتے ہیں. یہاں پہ میں نے لکھا ہے من, آگے جو ہے نقطہ گزاری کی ہے, نقطے لگائے ہیں, آگے لکھا ہے میں نے ہستم. یعنی یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے, اپنا جو شخص تعارف کروا رہا ہے, یعنی میں کہتا ہوں کہ میں قیصر عباس ہوں, تو فارسی میں کیا کہیں گے, من قیصر عباس ہستم. تو آگے میں نے نقطے لگائے ہیں اور کہا ہے ہستی, یعنی من کے مقابلے میں آپ کیا لے کے آئیں گے, ہستم کو لے کے آئیں گے. اور تو یعنی تو یا آپ, اس کے مقابلے میں کیا ہے, ہستی, ٹھیک ہے. اور او کے مقابلے میں کیا ہے, است ہے, یعنی او فلاں است, یعنی وہ فلاں شخص ہے. مثلا او احمد است, یعنی وہ کیا ہے, احمد ہے. او غضنفر است, وہ غضنفر ہے. او محمد است, وہ محمد ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ مثلا کیونکہ آپ نے تعارف خود اپنا تعارف کروانا ہے, تو یہاں پہ من لگانا ہے اور آخر میں ہستم لگانا ہے. یہاں پہ تو, جیسے آپ کہتے ہیں کہ تو غضنفر, آپ غضنفر ہیں, یا مثلا تو غضنفر ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو ہستی, یعنی تو غضنفر ہستی, یعنی آپ غضنفر ہیں یا تو غضنفر ہیں ہے. تو اسی طرح او اس یعنی او احمد اس. شما یعنی شما کے مقابلے میں کیا ہے, ہستید ہے. جیسا آپ یہ شناسا, یعنی جیسے آپ یہ لگائیں گے اسی کے مطابق آپ نے فعل کو بھی لگانا ہے. جیسے آپ ضمیر لگائیں گے ویسے آپ نے فعل کو بھی لگانا ہے. یعنی شما ہے تو ہستید کہنا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے, مثلا شما احمد ہستید, شما قیصر ہستید, شما اشتر ہستید. تو اس طریقے, یعنی یہ جملے جو ہے ادب کے لیے ہوتے ہیں. تو یا مثلا آپ کہتے ہیں کہ مثلا یہاں آپ یہ شما کو نہیں لگانا چاہتے, تو یہاں پہ آپ مثلا کہیں گے من یعنی من یعنی میں قیصر, اور دوسرا کیا ہے, یعنی احمد. جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ مثلا مثال کے طور پر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں, تو ہم آ رہے ہیں کیا مطلب, میں اور جو ہے میرا دوست آ رہا ہے. تو کیا ہے, شما کے مقابلے میں کیا ہے, ہستی ہے. ما ہستیم, یعنی اس میں بھی کیا ہے, یعنی جمع استعمال ہوا ہے. یعنی جیسا شناسا, جیسی ضمیر, ویسا فعل لگانا ہے. اس کو آپ لوگوں نے دقت سے یاد کرنا ہے. آنہا ہستن, یعنی وہ سب کے لیے, اس میں کیا ہے, احمد ہے, باکر ہے, جو بھی ہے وہ سب اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اب یہ تو ضمیریں اور فعل تھا. اب ہم چلتے ہیں کس کی طرف. آپ مثلا آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, کس ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں, تو آپ کہیں گے مثلا من پاکستانی ہستم. تو اگر وہ آپ پوچھتے ہیں تو اہل کجا ہستی, شما اہل کجائی, تو اس وقت وہ کیا کہے گا, من اہل عراقی ہستم. تو یہاں او ہے تو لہذا او کے مقابلے میں, یعنی یہ سوال کر رہا ہے, او اہل مثلا مثال کے طور پر لبنان, او لبنان است, او لبنانی است. یعنی آپ یہ دونوں طریقوں سے بیان کر سکتے ہیں. او لبنانی است. تو اہل کجا ہستید, شما اہل کجائی, مثلا یہ جملے. اور ما اہل کجا ہستیم, تو اہل کجا ہستی, یعنی خود یہ کتاب والے نے آخر میں لے کے آیا ہے. تو اہل کجا ہستی, سوال ہے. شما اہل کجا ہستید, یعنی یہاں پہ کیا ہے, تو اہل کجا ہستی,
یہاں پہ کیا ہے شما اہل کجا ہستید, دیکھیں جیسی ضمیر ہے ویسا فعل ہے, تو آپ لوگوں نے یہ بھی اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے. یہ وہ معرفی تھی. اب ہماری گفتگو ہماری بات چیت جو ہے وہ کیا ہے, یعنی اب ہم جملے بندی کر رہے ہیں. ہماری جو جملے بندی ہے وہ کیا ہے, مثلا یہ کہتا ہے کہ گفتگو اول یعنی پہلی ہماری گفتگو, پہلی ہماری بات چیت جو ہے وہ کیا ہے, یہ اب ایک اس نے کیا کیا ہے, اس کا اس نے ایک جو ہے مثلا اس نے ایک وہ اس کو کیا کہتے ہیں, یعنی اس نے ایک سوال کیا ہے, ایک اس نے بات کی ہے کہ کہا ہے کہ گفتگو زیرا بشنوید, یعنی نیچے والی سے مراد کیا ہے, یہاں سے عبارت ہے, یعنی اس کو آپ کیا کریں سنیں. سلام حال شما چطور است, آپ کا حال کیسا ہے, آپ کیسے ہیں. سلام وہ کہہ رہا ہے جو اس کے مد مقابل ہے, وہ کہہ رہا ہے سلام خوبم ممنون میں ٹھیک ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ اس کا نام پوچھتا ہے, اس میں شما چیز آپ کا نام کیا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ من حسین ہستم, کہ میرا نام کیا ہے حسین ہے. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے دوبارہ, وہ اس کے در مقابل ہے, اس کے مقابلے میں ہے, وہ کہتا ہے اس میں شما چیز, تو وہ کہتا ہے من احمد ہستم. تو یعنی اس طریقے سے آپ لوگوں نے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ آپ لوگوں نے جملات کو یاد کرنا ہے. اور دوسرا کیا ہے, دوبارے گفتگو را بشنوید و تکرار کنید. ایک تو آپ نے اس بات کو, یہ جو بات چیت چل رہی ہے, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, آپ نے اس کو سننا ہے اور کیا کرنا ہے, اس کا تکرار کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ جو میرے درس کو سنے گا, جو اس کو سنے گا, وہ اس کو پڑھے بھی صحیح اور تکرار بھی کرے. آگے یہ شنیدن جو ہے یہ مصدر ہے. شنیدن کیا ہے, مصدر ہے. اب مصدر اس کا معنی کیا ہوتا ہے, یعنی سننا. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں کیا ہے, دو چیزیں ہیں. اب اس میں دو اس نے پوائنٹ لے کے آیا ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے, وہ کیا ہے, جملے ہے زیرا بشنوید, نیچے والے جملے کو سنیں جو نیچے دیے گئے ہیں. اب میں نے من کو یہاں پہ لکھا ہے, کیونکہ یہاں وہ شخص کا نام ہے. یہ من کو آپ نے یہاں جہاں پہ یہ نقطے ہیں یہاں پہ آپ نے لے کے آنا ہے, تو یہ آپ کا جملہ کامل ہو جائے گا. من مجید ہستاں, یعنی میں مجید ہوں. یہ تو کو میں نے اوپر لے کے آیا, یہاں پہ کیا ہے, یعنی تو احمد ہستید. ٹھیک ہے, یعنی کہاں یہاں پہ کیا لے کے آئے, تو احمد ہستید او نسیم است, یعنی یہاں پہ آپ کیا کریں, نسیم کو لے آئیں. جو بھی آپ لے کے آنا چاہتے ہیں لے کے آ سکتے ہیں. تو لہذا یعنی او بریکٹ ہے, اس کے بعد است ہے, یعنی او نسیم است, یعنی وہ نسیم ہے جو دور کے لیے اشارہ ہم کرتے ہیں. تو اب دوسری کیا ہے, دوسری عبارت یہ ہے کہ ہم یہ جو پڑھنی ہے وہ کیا ہے, جملے حیز بالا را دوبارے بشنوید و کامل کنید, یعنی اوپر والے جملے کو کیا کریں, دوبارہ سنیں اور اس کو کامل کریں. یعنی یہی جملے ہیں, یعنی آپ اس کی جگہ پر مجید کی جگہ پر احمد لے کے آ سکتے ہیں, جو نام لے کے آ سکتے ہیں. یہاں پہ محمد لے کے آ سکتے ہیں, اور یہاں پہ نسیم کی جگہ پر آپ مجید لے کے آ سکتے ہیں. تو آپ یہ جملے اس طرح بنائیں انشاءاللہ. تو ہم کل اگر فرصت ہوئی تو ہم آگے والا درس انشاءاللہ ریکارڈ کریں گے اور اس کو ویڈیو بنائیں گے اور آپ لوگوں تک پہنچائیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.